کچھ لوگوں نے خط بھیجے ہیں، کچھ نے کال کیے ہیں اور سوال لکھوائے ہیں، جن کو کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن اور اس طرح بیماریاں. تو بہترین طریقہ ذہنی امراض کے لیے، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، ایسی بیماریوں کے لیے، خوف، بیجا خوف، کانفیڈنس کی کمی کے لیے آپ ایک ایسی پوز میں بیٹھ جائیں جسے میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، اور جسے ہم نے سکھ آسن، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، سکھ آسن کے حالت میں بیٹھ کے اور آپ میڈیٹیشن کریں گے. تو میڈیٹیشن سے آپ کی یہ جو اس طرح کی سائیکولوجیکل پرابلمز ہے، انشاءاللہ یہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقاعدگی سے اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس کے نہ کہ آپ کو نفسیاتی امراض سے نجات دیتا ہے، بلکہ یہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی ذہنی سطح کو گہرائی دیتا ہے، آپ کی ذہن کو تازگی دیتا ہے اور آپ کی سوچوں کو تخلیقی کر دیتے ہیں. سوچ میں بہت گہرائی پیدا ہوتے ہیں اور کنسنٹریشن بڑھ جاتے ہیں. تو ویسا میں نے بہت سی خوبیوں کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ میڈیٹیشن کی تو ہزاروں خوبیاں ہیں، اور جو لوگ ایک ریاضت کرنا چاہتے ہیں اور جو صوفیاء کرام ہیں جو ریاضت کرتے ہیں تو وہ میڈیٹیشن ہی کرتے ہیں. دور دور پہاڑوں میں، غاروں میں، یا کئی ایسے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں پر عبادات کرتے ہیں. تو یوگا میں بھی ایسا ریاضت ہے جو کہ یوگی ریاضت کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں اور اخلاق کو صحیح کرتے ہیں، اور انہیں کوئی زر و مال و دولت اس چیزوں کا کوئی خاص تعلق اس سے نہیں ہوتی ہے اور وہ اتنا پسند نہیں کرتے. لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس کمرشل دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ آپ فٹ رہیں، صحت مند رہیں اور ساتھ آپ سارے کام کریں. آپ جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو یعنی 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں، ایک عبادت کو دیے ہیں، ایک حصہ آرام کو دیے ہیں اور ایک حصہ کام کو دیے ہیں. تو آپ اسی طرح ہی کریں گے اور یہی بہترین طریقہ ہے جس سے ایک معاشرہ اور ایک ملک ترقی کرتے ہیں. یہ کام باقاعدگی اور اچھی طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو وہی بھی ایک عبادت ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک ریاضت ہوتی ہیں، اور جب نیت صحیح ہو ساتھ ساتھ تو جب آپ صحت مند رہتے ہیں، چڑچڑاپن آپ سے ختم ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتا ہے، پرسکون رہتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی قسم کے بداخلاقی یا کوئی صحیح بیہیویئر نہ کرنا یعنی برے بیہیویئر کو سے نجات حاصل کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں اور میڈیٹیشن کے آلات اور یوگا آسن کریں، اور ایسے کئی ٹیکنیکس ہے جو کہ میں نے بکس میں بھی لکھی ہیں، یوگا کے آسنز اور یوگا کی خوبیاں اور کلر تھراپی، کئی ایسے ہپنوسس کی ٹیکنیکس ہے جو میں نے بکس میں لکھی ہے، اور کئی ایسی ٹیکنیکس ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں. نیند کے پرابلمز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور یا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتے ان کے، صحیح ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو آپ زیادہ تر سبزی استعمال کریں. یوگا میں جو کھانے کا بات ہے وہ ہے زیادہ تر سبزیوں کو استعمال کرنا، اور سبزیاں میڈیکلی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور سبزی میں تمام غذائیت ہوتی ہے. آپ اچھے سبزی کھائیں، تازہ سبزی، تازہ پھل لیں اور اپنے موٹاپے سے نجات حاصل کریں. موٹاپا بھی ایک بہت
بری بیماری ہیں، زیادہ وزن سے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں، شوگر لیول بڑھ جاتے ہیں، اور بلڈ پریشر کا خدشہ ہوتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، پیٹ کی کئی بیماریاں ہیں۔ تو یوگا جو ہے آپ کو اس بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں، اور اس بیماریوں سے نپٹنے کے لیے، یا اگر آپ کو لاحق نہیں ہے، یعنی اس بیماریوں سے نجات لینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یوگا کریں، اور یوگا کے ایکسرسائز باقاعدگی سے کر لیں۔ دن میں ضرور آپ یوگا کو کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹائم دے دیں۔ جو شروع کے آسنز ہے وہ جتنا بھی ہے آپ نے 2 بار یا ایک بار آہستہ آہستہ سلولی آپ نے کیے، اور پھر آہستہ آہستہ جب دوسرے آسنز بڑھتے جاتے ہیں، جب میں آپ کو آسنز سکھاتا رہوں گا اور آسنز کے تعداد بڑھتے جاتے ہیں، تو ایسا ایسا اس آسنز کو اپناتے رہیں، اور یوں یوگا اپنی زندگی میں شامل کر دیں، اپنی زندگی کا اس کو ایک حصہ بنائیں، کیونکہ صحت آپ کی زندگی کا اہم پہلو ہے، اہم حصہ ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ آپ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا کچھ چند منٹ آپ اپنی صحت اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے دے رہے ہیں، اور اپنے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے، آپ ایک معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور یوگا کو اپنائیں، اور یوگا کو ہمیشہ باقاعدگی سے کر لیں، تو ذہنی بیماریاں یا جسمانی بیماریاں جو بھی ہے آپ کو اس آسن سے انشاءاللہ بکلی طور پہ نجات حاصل کریں گے اور سکون پائیں گے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ سکون ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتے، سکون ایک ایسی سرمایہ ہے جو یوگا سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یوگا جو ہے یہ طمانینت، سکون اور ریلیکس دیتے ہیں آپ کو۔ اس کو باقاعدگی اور اچھی طریقے کرنے سے آپ کے آئندہ نسل میں، اگر آپ کے آئندہ شادی، بالخصوص کچھ لوگوں کے اگر شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو آپ کو تیاری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی میں انسان کا صحت بہت ضروری ہے، اور آپ کے بچوں کے جو ہے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اس معاشرے کو اچھا صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اور ایک صحت بخش انسان بننے کے لیے ہمیں اس طرح پروگرامز کو دیکھنا، اس طرح پروگرامز کو اپنانا ہمارا فرض ہوتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیٹیشن ذہنی بیماریوں کے لیے، نفسیاتی تمام بیماریوں کے لیے بہترین ہے، سکون پانے کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم مصنوعی دنیا میں جا رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد تمام مشین نے گھیر لیے ہیں، ہم مشینی دنیا میں گھس رہے ہیں اور مشینی دنیا اپنا رہے ہیں۔ تو مشینی دنیا سے تو انسان کو پریشانی ہے، سکون نہیں ہوتی ہے، ماحول خراب رہتے ہیں، اور یہ پولوشن، یہ چیخیں، یہ آوازیں گاڑیوں کی، مشینوں کی، یہ تمام چیزیں ہمیں بے چینی، بے سکونی دیتے ہیں۔ تو جو تھوڑی دیر کے لیے آپ یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، وہ آپ کو اس طرح کے ماحول کے مضر اثرات سے نجات دیتے ہیں۔ تو ماحول ہمارا، بالخصوص ہمارے شہروں کا ماحول، بے نظمی، ٹریفک کا اور بے نظمی، لوگوں کے نظم ڈسپلن کا، تربیت کا، آپ ان میں سے
اپنے آپ کو سمجھ لو کہ آپ ایک اچھا انسان ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں تو آمین کرتے ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی آمین کرتے ہیں۔ اور سائنس کے لحاظ سے، سائیکلوجی کے لحاظ سے، جل سائنسز کے لحاظ سے اگر آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور اچھا انسان بنتا جا رہا ہوں، میرے صحت بہتر ہوتی جا رہے ہیں، یوں آپ اچھائی کی طرف چلتے جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں برا ہوں، بہت برا ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، تو سائیکلوجی کے لحاظ سے آپ جو ہے نا برائی کی طرف، کیونکہ آپ کا فوکس ہے برائیوں پہ، تو برائی کی طرف انسان کھنچتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہتا ہے جو ڈر گئے مر گئے، یہ حقیقت، ڈرتے ہیں وہ بہت زیادہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرتے نہیں ہیں، جو اندر سے کوئی کیا نہیں لے آتے ہیں، وہ دلیری سے اور بہت کانفیڈنس سے اپنی زندگی کو، کہ بہت سے ایسی منازل ہوتی ہے جو کہ انسان کو ممکن نہیں لگتا ہے کہ وہ کر پائیں، اس منزل تک پہنچے، لیکن اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جان لیں اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اور اپنے آپ کو جو آپ سجیشن دیتے ہیں۔ اور گھر میں اگر آپ کے کوئی عزیز ہے، آپ کے کوئی بچے ہیں، ان کو آپ ایسے سجیشن نہ دیا کریں، آپ خراب سجیشن نہ دیا کریں کہ آپ برا ہیں، آپ وہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ایک بشر ہے، انسان ہے، اور اللہ کا مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو اشرف بنائے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، اخلاق سے سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ اخلاق سے انسان ایک سکون کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اخلاق سے آپ کی ساری دنیا، آپ کی ساری زندگی، آپ کی بزنس، آپ کے سب کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھے اخلاق کا ہمیں میں بہت سی خامیاں ہوتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق آپ کو ذیل سائنسز سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے بیہیویئر کریں اور کس طرح اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، کہ صحت بہتر بنائیں، اپنی شخصیت بہتر بنائیں، اور اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں میں پازیٹیو چینج لائیں۔